بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف جو کہ ہمیں کراچی لیاری سے بھیجا ہے فاطمہ نے۔ سنتے ہیں فاطمہ کی سچی آپ بیتی۔ فاطمہ بتاتی ہیں کہ پہلے میں لیاری میں رہتی تھی، پھر میری شادی ہو گئی تو میں ماری پور چلی گئی، اور میری جو نند ہے وہ لیاری میں ہی رہتی ہیں، اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ میری نند کے برابر میں ہی ایک گھر میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا عابد، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، صحت مند اور اچھا لڑکا تھا، خوبصورت نوجوان تھا وہ لڑکا اچانک سے ہی بیمار ہو گیا۔ اتنا صحت مند اور اتنا خوبصورت وہ لڑکا جو تھا وہ دنوں میں ہی کہہ لیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کیا ہوا۔ خیر اس کا علاج کروایا گیا اور اس کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے اس کا جو ہے آپریشن کیا اور اس سے کہا کہ تم اب جو ہے آئندہ، مطلب یہ کہ اب اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں تم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری جو ہے لائف چلے گی نہیں۔ خیر وہ گھر آ گیا اور کچھ عرصے بعد وہ تھوڑا سا صحت مند ہو گیا۔ اس کی جو خالہ تھیں اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ بچپن سے ہی طے کیا ہوا تھا۔ جب اس کے گھر والوں نے انہیں بتایا کہ بھئی ڈاکٹروں نے اس کو شادی کرنے سے منع کیا ہے تو یہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس کی زندگی آگے چل نہیں سکتی، لیکن اس کی خالہ نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کی کیا بات ہے، ڈاکٹر تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ خیر اس کی شادی کر دی گئی۔ شادی تو اس کی کر دی گئی لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکا پھر سے بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ سب گھر والے بہت ہی غم زدہ تھے، یہاں تک کہ محلے والے بھی اس جوان موت پر بہت غم زدہ تھے۔ اس کے ماں باپ تو اپنے بچے کو لے کر بہت ہی روئے کیونکہ اتنا خوبصورت اتنا نوجوان بچہ، اچانک اس کی موت۔ خیر اس کی موت کے بعد ان کے گھر میں ان کے خاندان میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس کی جو بڑی بہن تھی اس کے 2 بیٹے تھے اور وہ بچے بھی اسی کی طرح بیمار ہو گئے، جیسے کہ وہ پہلے کمزور اس کا رنگ پیلا اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسی طرح اس کی بہن کے دونوں بچے بھی بیمار ہوئے سیم اسی کی طرح۔ وہ بچے جب بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے اور سوکھ کے کانٹا ہو گئے تو ان دونوں بچوں کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ان دونوں بچوں کے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کے بعد اس کی جو دوسری بہن تھی اس کا بھی جو ایک بیٹا تھا سیم کنڈیشن اس بچے کے ساتھ بھی وہی ہوئی، وہ بچہ بھی اسی طرح سوکھنے لگا۔ پھر ان لوگوں کو تھوڑی تشویش ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ دونوں نے جو اس کے ماموں اور جو اس کی خالہ تھی وہ روحانی علم رکھتے تھے، ان دونوں نے کہا کہ یہ جو ہے گڑبڑ کوئی اور ہے۔ وہ جو بچے تھے ہاسپٹل میں دونوں بڑی بہن کے دونوں بیٹے جو تھے، اس کے ایک بیٹے کو اس کی بہن نے اپنی گود میں لیا اور اس کے اوپر وہ دم کرنے لگی۔ جب اس کی پھوپھو اس پہ دم کر رہی تھی تو اس بچے کی آواز اچانک ہی بڑے مرد کی طرح ہو گئی اور وہ غصے میں آواز میں اس کو کہنے لگا کہ یہ بند کرو نہیں تو میں اس کو مار دوں گا، جیسے میں نے تمہارے گھر میں پہلے ہونے والی موت جو ہوئی تھی وہ بھی میری وجہ سے ہوئی تھی، میں نے اس کا خون پیا تھا، میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان بچوں کو بھی میں اسی طرح جیسے کہ اس لڑکے کا میں نے خون پیا تھا ان دونوں کا بھی خون پی کر ان کو ہلاک کروں گا۔ گھر والے بے حد پریشان ہوئے
کہ یہ معاملہ میڈیکل کا نہیں ہے، یہ اثرات ہیں، اور ان بچوں پہ بھی اسی جن کے اثرات تھے جس نے ان کے بھائی کو اسی طرح مارا تھا، اور اسی جن نے ان بچوں کے جسم میں وہ بیماری شامل کر دی تھی، کیونکہ اثرات جب پرانے ہو جائیں تو وہ بیماری کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کسی صاحب حیثیت سے رابطہ کیا اور ان کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو بھی آپ ہاسپٹل سے لے آئیں گھر، اور انہوں نے ان کے گھر پر آ کر پڑھائی کی، اور پھر ان کے وہ جو اسٹور تھا وہاں پر جا کے انہوں نے کسی سے کچھ بات کی۔ کافی دیر وہ جو تھے صاحب تھے، انہوں نے وہاں پر ٹائم گزارا۔ پھر وہ یہاں ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں نے اس سے کچھ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو گھر ہے، یہ اسٹور، یہاں پہ ان کا ایک قبیلہ آباد ہے، اور یہ آج سے نہیں بہت سالوں پہلے سے ہے، مگر ان میں ایک شخص، ایک جو جن ہے، وہ آپ کے اس بیٹے پر حاوی ہو گیا تھا، اور اس نے اس کا خون پی پی کر اس کو ہلاک کیا، اور اس کو اتنا اس چیز کا کہہ لیں کہ چسکا ہو گیا خون کا، اس کو خون ہر حال میں چاہیے ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ بکرا ذبح کریں اور اس کا خون اس اسٹور میں رکھ دیں۔ پھر ان صاحب نے بتایا کہ آپ کو سال میں ایک دفعہ چاند کی کوئی تاریخ بتائی تھی کہ اس پہ آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے، اور اس کا خون یہاں اسٹور میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ انہوں نے پہلے تو ایسے ہی کیا، جب پتہ چلا تو اس دفعہ انہوں نے سب سے پہلے خون دیا۔ پھر ان کو جو ڈیٹ بتائی گئی تھی سال کے بعد، انہوں نے ایسے ہی اب کرنا شروع کر دیا، اور کافی کہہ لیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ لوگ اسی طرح اس کو خون دیتے ہیں سال کے بعد۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بہن کے بچے اب بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اس قبیلے کو خالی خون کی ضرورت ہے، اس جن کو، اور یہ لوگ اپنے ٹائم کے مطابق جو ان کو بتایا گیا تھا اس پہ اپنے اسٹور میں خون رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہم خون رکھنے کے کچھ دیر بعد وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر خون کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اس گھر میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ تھی فاطمہ کی سچی آپ بیتی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔